جو اعلامیہ یہاں سے جاری ہوگا وہ پاکستان کے میڈیا ورکرز اور پاکستان کے صحافیوں کے معاشی قتل کے حوالے سے پاکستان میں ان اناؤنس اور اناؤنس سینسرشپ کے حوالے سے ایک فیصلہ کن جدوجہد کا پیغام ہوگا۔ آئین میں دیے گئے جو بنیادی حقوق ہیں جن پر عمل درآمد کی ریاست پابند ہے اور اس ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام حقوق کی ضمانت دے اور عملاً وہ شہریوں کو حاصل ہوں۔ ہماری ریاست کا جو حال ہو چکا ہے اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگائیے کہ ہم نے 2010 میں 18ویں ترمیم کی آئین میں جو بہت ہی ویلکم اقدام تھا، بہت ضروری تھا کہ ہم ایک فیڈریشن کی طرح سے ریاست کو چلائیں، چھوٹی بڑی جو قومی بستی ہیں یہاں ان سب کے برابر کے حقوق کو تسلیم کریں، ان کے ذرائع پر ان کے پہلے حق کو تسلیم کریں اور ان کی رضامندی کے بغیر ان پر چھاپے نہ ماریں، اور بھی گورننس کو بہتر بنانے کی بات تھی۔ خاص طور پہ لوکل گورنمنٹ پر بہت زور دیا گیا تھا، اور عام شہری اگر ریاست کے کاروبار میں کوئی بامقصد شرکت حاصل کر سکتے ہیں تو وہ پہلا قدم جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا ہونا، جس میں عام شہری براہ راست حصہ لے سکیں، وہ سب آیا۔ لیکن ایک چیز اور آئی تھی، ہم نے ایک آرٹیکل 25A آئین میں شامل کیا جو یہ کہتا ہے کہ 5 سال سے 16 سال تک کی عمر کے ہر بچے کو مفت لازمی تعلیم کا حق حاصل ہو گیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنے بچے 2010 میں اسکول سے باہر تھے، اب اس سے 3 گنا زیادہ بچے اسکول سے باہر ہیں، اور کسی کے کان پہ یوں نہیں رینگتی ہے۔ 10 بجٹ آ چکے ہیں، ابھی جو بجٹ آئے ہیں صوبائی اور وفاقی، کسی بجٹ میں بچوں کی تعلیم کے لیے 1 پیسہ نہیں رکھا گیا، اور پورا معاشرہ اس پر خاموش ہے، اور ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا اس کا اندازہ ہمیں صحیح طرح سے لگانا چاہیے۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ اس قومی کنونشن میں ہم ان تمام بنیادی حقوق کی بات کریں جو لوگوں سے وہ آئین میں حاصل ہیں لیکن وہ لوگوں کو مل نہیں رہے، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ 5 سے 16 سال کے بچے جن کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے، ان کا مستقبل 2-3 طرح سے ہم مسلسل برباد کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں PFUJ کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے چیلنجز ٹو فریڈم آف ایکسپریشن، چیلنجز ٹو جرنلزم پر اس قومی سیمینار کا انعقاد کیا ہے۔ PFUJ جو ہے یہ آزادی صحافت کی جو جدوجہد ہے پاکستان میں گزشتہ 70-75 سال سے PFUJ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ایک میراتھن سٹرگل رہا ہے آپ کا، اور اس میراتھن سٹرگل میں کئی لوگوں کے نام آتے ہیں، 1 یا 2 نہیں، کئی لوگوں کے نام آتے ہیں۔ کسی ایک کا نام لینا ہو لوگوں کو نظر انداز کرنا ناانصافی ہو، اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دنوں HRCT نے جو ایوارڈ دیا ہیومن رائٹس کا اس ادارے کو دیا، PFUJ کو دیا، اور میں آپ کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں اس کاوش پر اور اس ایوارڈ پر۔ اور آپ کی جو تاریخ ہے PFUJ کی، یہ دوسری جو NGOs ہیں یا ہیں جو کئی سیاسی جماعتیں بھی ہیں ان سے بھی آپ کی بڑھ کر ہے، اور وجہ یہ ہے کہ آپ بہت پرانے since 1950 you are there in the field fighting for the freedom of journalism, freedom of the media۔ اور اس جدوجہد میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کے کتنے لوگوں نے قربانیاں دی، قید و بند کی صورتیں برداشت کی، کوڑے کھائے، ناصر زیدی صاحب یہاں بیٹھے کوڑے کھائے،
اقبال جعفری صاحب، مشاہد اللہ صاحب، انہوں نے کوڑے دیکھا ہے اور میں ان کو سیلوٹ اس لیے کرتا ہوں کہ ان کی پیٹھ کے اوپر جو کوڑوں کے نشان ہیں they are the glittering medallions that any journalist can ever get. اور یہ جو میڈیلینز ہیں یہ ان میڈیلین سے زیادہ تابناک ہیں جو بعض لوگوں نے سینوں پر سجائے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے they have a diseased mind and a sick soul. آپ کے جو یہ میڈلز ہیں، جو زخم کے نشان ہیں، یہ ان میڈل سے زیادہ تابناک ہیں۔ یہ جو صحافت اور آزادی اظہار رائے کی، یہ ہمیشہ سے حکمرانوں کے زیر اہتمام رہی ہے۔ صرف آج کی بات نہیں ہے اور صرف مارشل لا کی بات نہیں ہے، صرف فوجی حکمرانوں کی بات نہیں ہے۔ طاقت کا کوئی دور ایسا نہیں گزرا جہاں پہ پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے، فریڈم آف اسپیچ کے لیے لوگوں نے آواز نہ اٹھائی ہو اور انہوں نے قربانیاں نہ دی۔ ہم تو ایسے پی ایف یو جے نے، آج کی پی ایف یو جے نے یہ ثابت کر دیا ہے، یقین کریں بڑی خوشی کی بات ہے، یہ ثابت کر دیا ہے کہ نہ ڈرنے والے، نہ جھکنے والے، نہ بکنے والے، آزادی صحافت کے لیے اپنی جان دی ہے اور لڑی ہے اور ایز اے انسٹیٹیوشن قائم رہی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، خاص طور پہ جو محققین ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ 1960 میں ایوب خان جس طریقے سے آیا تھا، جس زور سے زبر سے آیا تھا، اس کو ختم کرنے میں یا اس کے خلاف جدوجہد کرنے میں پی ایف یو کا بہت بڑا کردار ہے۔ 1963 کا جو سلسلہ تھا جب انہوں نے ایوب خان کو ترمیم کرنی پڑی پریس اور فریڈم کے لا میں، اس ترمیم کے بعد ہی اپوزیشن اکٹھی ہوئی، اس سے پہلے وہ اکٹھی نہیں تھی۔ تو اس سے ایک سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد انہوں نے اپنا انسٹیٹیوشن قائم رکھا، بڑے بڑے لوگ اس میں شامل ہوئے جس کا تذکرہ سب لوگوں نے ابھی کیا۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ضیاء الحق کا دور آیا اور ضیاء الحق کے دور میں بھی انہوں نے یہی مشعل اٹھائے رکھی۔ زیدی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کو اور ان کے اور ساتھیوں کو انہوں نے قربانیاں دی، ان کو کوڑے پڑے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ مشرف کے دور میں بھی اور سویلین جو حکمران ہیں ان کے خلاف بھی انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا۔ میرا یہ خیال ہے کہ آج اس سلسلے کی جتنی ضرورت ہے شاید پہلے اتنی نہیں تھی، کیونکہ آج ایک ڈپارٹمنٹ نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو اور سویلین سپریمیسی کو تقریباً ختم کر دیا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ قائم ہیں ہم ان کو کسی نہ کسی اسی طرح جو ہے لولی پاپ دے کے چلاتے رہیں گے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کسی سامنے ہی ہے، لیکن فلم میں کوشش کی ہے کہ انہیں مزید ان کو سمجھا بھی جائے کہ کیا ہے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ فلم دیکھی، اور یہی مجھ سے پہلے مقررین بڑی تفصیل سے بہت اہم گفتگو کر چکے ہیں۔ میں مختصراً آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا ان بحرانوں کی طرف جن سے ساری دنیا اور پھر یہ ملک جن میں مبتلا ہے، اور پھر اس کے لیے کیا جا رہا ہے اور کیا اس کا حل ہے۔ بہت ہی مختصر انداز میں ایک سب سے پہلا استعمال کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے پارلیمان میں اس ایک صفحے نے ایک مرتبہ پھر رنگ جمایا ہے۔ کچھ دن پہلے تقریباً 3 سال 2 مہینے ایک صفحہ ایک ہی رہا، کچھ دنوں کے لیے پھٹ جانے کا تاثر دیا گیا، لیکن آج پھر جڑ گیا۔ تو آپ اس ایک صفحے پہ تو نہیں ہیں، لیکن جو صفحہ آج آپ تیار کر رہے ہیں، جو صفحہ آج ناصر زیدی صاحب نے یہاں پہ چارٹر کی صورت میں بنایا ہے، ہمارے لیے یہ بہت محترم، بہت متبرک، بہت مقدس اور بہت اہم صفحہ ہے۔ ہم پچھلے 3 سال 2 ماہ تقریباً آگے پیچھے ہو سکتے ہیں کچھ ایام، ان کو اگر گننا شروع کریں تو اس سے پہلے، بلکہ 3 سال تو اس حکومت کو ہو گئے، اس سے پہلے سے ہی یہ سلسلہ جو شروع ہوا، اس سلسلے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں کی گئی کہ جس نے بنیاد بنائی اس ملک کے اندر فیشزم کو پرورش دینے کی۔ ماننا پڑے گا
کہ فکری بحران, مختلف بحرانوں کی ابھی حارث طریق صاحب بات کر رہے تھے, فکری بحران جس طرح سے پچھلے 3.5 سال کے اندر اس ملک میں نظر آیا, اس سے پہلے نظر نہیں آیا. آپ کی سوچ پر پہرے لگائے گئے, آپ کے ذہن پر پہرے لگائے گئے, آپ کے الفاظ پر پہرے لگائے گئے, آپ کے انداز پر پہرے لگائے گئے, آپ کے افکار پر پہرے لگائے گئے, اور پھر آپ کے اظہار پر بھی پہرے لگائے گئے. آپ اس ترتیب کو سمجھیے. سوچ سے شروع ہونے والا سفر کس طرح سے پہلوں کی زد میں آیا, اور سوچ پہ پابندی اخبار سے شروع کر کے افکار, اخبار اور اظہار تک کیسے گئی, اس پہ بھی سوچیے گا. سب سے پہلے یہ کام اخبار سے شروع کیا گیا ڈان لیکس کے ذریعے سے. اخباروں کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی گئی, جس پہ ڈان جیسے اخبار کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی گئی, تاکہ لوگ سوچنا شروع کر دیں کہ یہ اخبار سچ لکھتے ہیں. صحافیوں کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ جس کے ہاتھ میں قلم ہے اس کو ہی کنٹروورشل بنا دیا جائے, اس کو متنازع کر دیا جائے. کبھی گولی سے کام چلایا گیا اور کبھی گالی کا استعمال کیا گیا, کبھی بہتان لگائے گئے اور کبھی الزام کا سہارا لیا گیا. ایک ایک کر کے فکر کی ہر اس راہ کو مسدود کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو لوگوں کو سوچ دے سکتی تھی, جمہوریت کی سوچ دے سکتی تھی, آزادی اظہار رائے کی سوچ دے سکتی تھی, جو لوگوں کو ہیومن رائٹس کی سوچ دے سکتی تھی, انسان کو انسان کے طور پر سوچنے کی سوچ دے سکتی تھی. ہمارے ذہنوں پہ ایسے کھوپے چڑھا دیے جانے کی کوشش کی گئی, چڑھانے کی کوشش کی گئی کہ چھوٹے چھوٹے ذہن ہو جائیں اور لمبی لمبی زبانیں ہو جائیں. ہمیں لمبی زبانیں دے کے ہمارے ذہن چھوٹے کر دیے. یہ سلسلہ آج سے نہیں شروع ہوا, یہ چند مہینوں سے شروع نہیں ہوا, یہ چند سالوں سے شروع ہوا اور آہستہ آہستہ یہاں تک پہنچا. ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے کہ ہم ایسے قوانین کو تسلیم نہیں کریں گے جو پریس کی آزادی کو. بے نظیر کو خط لکھا کہ اس نے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر کمپرومائز کر لیا, اور وہ خط تمام اخبارات میں چھپا. یہ فیک نیوز کھٹوں کو بدنام کرنے. اسی طرح جب ضیاء الحق کی کرنے کے لیے کمپین شروع کی گئی, اور وہ کمپین فیک نیوز کے سہارے سے تمام بے نظیر کی حکومت کو ڈسلوج کیا. جامع تقریریں آپ نے سنی, تو میں اس میں کچھ اضافہ تو نہیں کروں گا, صرف یہ بتاؤں گا کہ یہ کہانی بہت پرانی ہے. یعنی جس دن یہ ملک وجود میں آیا اس سے پہلے سے پریس کی آزادی کو, انسانی حقوق کو اور سیاسی آزادیوں کو سپریس کرنے کا سلسلہ شروع ہوا. اور میں پاکستان کے میڈیا ورکرز اور جرنلسٹوں کے شاید مریم بھی یہ نہ جانتی ہو کہ جو اخباری ہمارے جرنلسٹ ہیں, دوست ہیں, ورکر ہیں, ان کی ویجز کا تعین ویج بورڈ کرتا ہے جو ہر 5 سال بننا چاہیے, بعد بننا چاہیے. وہ 18 سال سے نہیں بنا تھا. میاں صاحب جیل میں تھے, وہ ایک صاحب کورٹ پیشی کے لیے آئے, وہاں میں نے میاں صاحب سے جا کر ویلکم, ہمارے دوست سلیم صاحب سے تشریف لائے ہیں, میرے ویلکم کریں. تو بہنوں السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتی ہوں کہ مجھے یہاں آنے میں دیر ہو گئی, کیونکہ آج میری اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کے سلسلے میں میری ہیئرنگ تھی, وہ کچھ لمبی چلی. اس کے بعد وہاں پر مجھے میڈیا ٹاک بھی کرنی پڑی, اور وہ کافی لمبی میڈیا ٹاک ہو گئی کیونکہ بہت سارے ایشوز اس میں اکٹھے تھے. تو مجھے نہ
तैयारी का मौका मिल सका। आप जैसे लर्नेड हजरात के सामने बात करने के लिए भी तैयारी की ज़रूरत तो है। और क्योंकि मुझे रात को जब मैं इस्लामाबाद आ रही थी तो मुझे रास्ते में जब मैं इस्लामाबाद पहुंची तो मियाँ साहब का फ़ोन आया कि आज PFUJ का यहाँ पर है फंक्शन, तो उसमें मुझे जाना है। मुझे उन्होंने ताकीद की, तो मुझे पहले इसका इल्म नहीं था, इसलिए मेरी जो आज की पूरा स्केड्यूल है वो पहले ही मैं कर चुकी हूँ। और मेरी पूरी कोशिश होती है मैं अगर किसी को अपनी कमिटमेंट दे दूँ तो उसमें जाए बगैर मैं ये समझती हूँ कि हम लोगों के उसमें एक वो वाला एलिमेंट भी होता है, लेकिन आप लोग हक और सच की तरसील के लिए जिस तरह अपनी जान हथेली पर रखकर रिपोर्टिंग करते हैं, जिस तरह आप अपने कल्म को जो है वो उसकी एक जुम्बिश से आप कौम की तकदीर बदलने की आपकी ताकत है, तो यकीन माने कि मैं आप सबको, चाहे वो मेरा मुखालिफ हो, मैं आप सबको अपना हीरो मानती हूँ। और न सिर्फ हीरो मानती हूँ बल्कि मैं आप सबको शौक से सुनती हूँ, देखती हूँ, पढ़ती हूँ और आप सबसे सीखती भी हूँ। आप सबके आर्टिकल्स पढ़ती हूँ, खबरें पढ़ती हूँ, उससे सीखती भी हूँ। हम सब सीखते हैं। और यहाँ पर मुझे आज वो याद आ रहा है अयूब खान साहब के, मेरा ख्याल है उन्हीं के दौर में एक बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं मसूद खान साहब, आपके सीनियर तरीन साथी हैं। उन्होंने अयूब खान के दौर में जब पाबंदियाँ, डिक्टेटरशिप में क्या पाबंदियाँ होती हैं वो मुझे अभी उसमें जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उन्होंने जो इसको कहते हैं ना राइटर्स गिल्ड, उन्होंने एक लफ्ज़ था उसको उन्होंने आखिर में गिल्ड का डी बदल के टी लिख दिया, राइटर्स गिल्ड बना दिया। और उस एक फ्रेज के अंदर एक अल्फ़ाबेट की तब्दीली से उन्होंने पूरे हालात और वाक़यात की दास्तान बयान कर दी। तो आपके एक एक जुमले में नहीं, आपके एक एक लफ्ज़ में नहीं, आपके एक एक हर्फ में इतनी ताकत है कि वो मुल्क और कौम की तकदीर भी बदल सकती है, मुल्क और कौम का रास्ता भी बदल सकती है। और आज जब मैं बेटा 2018 में सहाफ़ी था, क्या नाम था आपकी बेटी का? मुदस्सर महमूद साहब, और वो नारू, अच्छा, और वो कागान और नारान से अगवा हुए। मैंने इनसे पूछा कि क्यों अगवा हुए? सच कहने की पादाश में वो अगवा हुए और इनकी गोद में उनका बेटा है, यानी कि ये माँ है उस सहाफ़ी भाई की और ये उसका बेटा है। तो मुझे वहीं पर ये एहसास हो गया कि एक मुल्क उतना ही आज़ाद होता है जितनी उसकी सहाफ़त। अगर हम झांक के देखें तो हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हम उतने ही आज़ाद चाहिए कि जिस 5 साल से हम सुन कर कान पक गए। हमें मिसालें क्या दी जाती हैं, इतनी ऊंची और इतनी मुक़द्दस मिसालें हमें दी जाती थी कि हज़रत उमर फारूक की मिसालें हमें दी जाती थी, रियासत मदीना की मिसालें हमें दी जाती थी। और हज़रत उमर फारूक तो सिर्फ मुसलमानों के नहीं की कोशिश की है। मेरा भाई सामने खड़ा है, असद तूर। पहली मर्तबा जब मेरा असद तूर से राब्ता हुआ और असद तूर को मैंने देखा और मिली, वो तब था जब असद तूर के घर में कोई गिराव करने पर या कोई सच बात करने पर इनको घर में घुस के लोगों ने मारा। और मुझे ये खबर मिली तो हम PDM के इजलास से उठ के शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और हम इनके घर गए और इनको देखा। इनके बाजू जो है वो सूजे हुए थे, इनकी शायद हड्डियाँ भी फ्रैक्चर थी और ये कमज़ोर से नहीफ से हैं, लेकिन इनके बाजू उस वक्त इतने मस्कुलर लग रहे थे क्योंकि मार के इनके बाजू जो है वो इस तरह से स्वेलिंग हुई भी थी पूरी। तब मैंने इनको पहली मर्तबा देखा भी, पहली मर्तबा मेरा इनसे राब्ता उस दिन। और जब सहाफ़ी अगवा होते हैं तो कहा जाता है सेफ सिटी है, कैमरास हैं, पूरी जगह कैमरास लगे हुए हैं। जब सहाफ़ी अगवा हो जाते हैं तो जो हुक्मरान है
वो पल्ला झाड़ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि जी मैं तो नहीं जानता, मुझे तो इल्म ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। नाक के नीचे सहाफ़ी अगवा हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उन पर गोलियां चल रही हैं, वो नौकरियों से बर्खास्त किए जा रहे हैं। और हुक्मरान इतना, क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, बेहिस है कि वो कहता है कि उस दिन कोई कैमरास भी काम नहीं करते, सेफ सिटी के हज़ारों काली दाल मल के अपने जिस्म पे बैठता था और फलां का नाम फलां हर्फ से शुरू होता है, फलां का नाम फलां हर्फ से शुरू होता है, आज नथिया गली में जाना है क्योंकि आवाम के बीच में नहीं रहना। ये जो कन्वेंशन है ये नवंबर के महीने में मुनक्कद हो रहा है। तो नवंबर जो है वो पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के हवाले से उसकी बड़ी रेलेवेंस है। आपको याद होगा नवंबर 2007 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी पाकिस्तान में मीडिया पर पाबंदियां लगाई थी और उस वक्त भी हमारे जो साथी हैं उनको बैन किया गया था स्क्रीन पे और एक तहरीक आप लोगों ने चलाई थी। अब आप एक और कन्वेंशन कर रहे हैं। तो मैंने ये बात सिर्फ इसलिए किया कि नवंबर जो है वो 2007 हो या 2021 हो, आपके हालात जो है वो तब्दील नहीं हो रहे। 2007 में आप जहाँ पे खड़े थे आज आप वहाँ पे नहीं खड़े, आप उससे भी पीछे चले गए। क्योंकि 2007 में मेरे पर सिर्फ टीवी पर पाबंदी थी, अखबार पर पाबंदी नहीं थी। अब 2021 में टीवी के साथ साथ अखबार पर भी पाबंदी है, मैं अखबार में भी नहीं देख सकता। तो ये बहुत से लोग सवाल पूछते हैं यार कि ये आप जो साफी हैं तो ये आपके साथ किस तरह के मसले होते हैं, क्या प्रॉब्लम है, हुकूमतें क्यों नाराज हो जाती हैं, ताकतवर लोग क्यों नाराज हो जाते हैं। तो यहाँ पर